الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ ابھی محترم ڈوگر صاحب نے آپ کے سامنے آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے کہ عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، اسی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم ذی الحج کا اعلان ہو چکا ہے اور 10 دن بعد آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 10 دن بھی بڑے اہم ہیں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اہم ہے اور اس کا آخری عشرہ بڑا اہم ہے کہ جس میں لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں اور اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت کے طور پر روزہ رکھو، تکبیر کہو، نیک کام کرو، نوافل زیادہ پڑھو، تلاوت زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ زیادہ کرو۔ تو ان 10 دنوں کا بھی بڑا اجر ہے۔ اور اس کے آخر میں پھر آپ جانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے اور عید میں قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، اور قربانی آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے اس پر فرض ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ صاحب حیثیت کون ہے؟ تو اس میں 2 پہلو اسلام نے بیان کیے۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اب چونکہ 7.5 تولے سونا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اب علماء نے اس کو چاندی کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ 52 تولے چاندی جو ہے وہ اگر اس کی قیمت آج فرض کیجئے، I'm not exactly sure، فرض کیجئے 2 لاکھ روپے، تو جس کے پاس 2 لاکھ روپے کی مالیت ہے، کیش ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے کمتر ہے تو واجب نہیں ہے، تو لیکن اگر یہ منیمم لیول ہے کسی، اور پھر یہ کہ انسان یہ 3 دن ہے قربانی کے، 10، 11 اور 12، تو ان دنوں میں قربانی کرے۔ اور قربانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ عید نماز سے پہلے نہ کرے، عید نماز کے بعد کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کر لے تو چلو میں جلدی فارغ ہو جاؤں، اس سے قربانی صحیح نہیں ہوگی، تو عید نماز کے بعد جو ہے قربانی ہوگی۔ اور اس میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دوران میں حاجی ہوتے ہیں وہاں اور وہ حج کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس میں چونکہ احرام پہنتے ہیں، احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ بال ناخن نہ ترشوائے جائیں، بال نہ جو ہے کٹوائے جائیں، اور بھی احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو ایک تھوڑی سی ان کے ساتھ مشابہت تمہاری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے تم حج پہ نہیں جا سکے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے تمہاری مشابہت کچھ ان کے ساتھ ہو جائے، لہٰذا مستحب ہے کہ انسان یکم سے لے کر 10 تک اپنے بال نہ ترشوائے یا اپنے ناخن نہ کاٹے، اور ایک تھوڑی سی ذرا مشابہت ذرا ان کے ساتھ پیدا ہو جائے، اور پھر عید کے بعد آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح جانور سے متعلق یہ ہے کہ جانور جو ہے صحت مند ہو، فربا ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور اس کی ایک عمر مقرر کی ہے، ایسا نہ ہو کہ 6 ماہ کا بکرا یا بکری ہو، نہیں، فرمایا کہ 1 سال کا کم از کم بکرا یا ڈمبا ہو، یا 2 سال کی کو گائے ہو، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اس کی بھی ایک قیمت ہے، اور دیکھ بھال کر کہ ذرا مطلب اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، وہ عیب دار جانور بھی نہیں ہونا چاہیے، صحت مند جانور جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ ایک جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے تو عام طور پر ہم کسائی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی تم قربانی کرو، چلو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کم از کم چھری خود چلا لو،
اور چھری چلانے سے پہلے ایک دعا ہے اور وہ عظیم دعا ہے. اس دعا کے ساتھ دیکھیے ہر کام دعا کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھا لیا تو دعا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے کوئی نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، مسجد میں قدم رکھا تو دعا ہے، باہر نکلے تو دعا ہے. تو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرو. اصل میں اللہ چاہتا ہے کہ ہر کام میں مجھے یاد رکھو تاکہ تمہارے کام میں برکت ہو جائے. لہٰذا قربانی کے وقت بھی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہ اللہ میں نے اپنا رخ تیری کی طرف کر لیا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا زمین و آسمان کا، اور میں بالکل یکسو ہوں تیری طرف، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور آگے ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف تیری رضا کے لیے، اور تو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ پڑھ کر اور اس کے بعد کہے کہ اللہ یہ سب کچھ تیری طرف سے، یعنی تیری توفیق سے آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ قربانی کر رہا ہوں، اور یہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری. تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے دین میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا سنت ہے. ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق رسول کے ساتھ ہے. تو ان دونوں چیزوں کو، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے کہ ہم نے قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کے مطابق چلنا ہے، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عید الاضحیٰ سے متعلق کی. باقی جہاں تک یہ قربانی کا تعلق ہے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ یہ اس قربانی ما حاضر الاضحیٰ یا رسول، یہ عید الاضحیٰ یا عید قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ دیا ہے. اور عبادت کو یعنی تاحیات اور تابندہ جو ہے اللہ نے رکھ دیا ہے کہ قیامت تک جو ہے اب مسلمان اس دن قربانی کریں. تو یہ عبادت ہے. ابھی جیسے ڈوگر صاحب فرما رہے تھے جیسے نماز عبادت ہے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چلو نماز نہ پڑھو، اس کی جگہ کوئی اور کام کر لو، زکوٰۃ نہ دو اور کوئی اور کام کر لو. وہ ٹھیک ہے زکوٰۃ کی ٹھیک ہے دینا، لیکن یہ کہ زکوٰۃ نہ دو، کسی اور کو جو ہے صدقہ خیرات کر دو. نہیں، زکوٰۃ تو دینی ہے، وہ فرض ہے. نماز فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، عبادات فرض ہیں. اسی طرح یہ قربانی عبادات میں سے ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. ہاں اگر آپ کو دینا ہی ہے غربا کو، مساکین کو، کوئی بیوہ ہے یا کوئی یتیم ہے، تو آپ اپنے جو اخراجات ہیں شادی بیاہ کے رسومات پر اتنا آپ خرچ کر رہے ہیں تو بھائی اس کو ذرا کم کر دو، اس میں سے دے دو. کیا ضروری ہے کہ عبادات میں سے کسی کو کم کر کے اور اس کی جگہ دے؟ یہ اس کی اجازت نہیں ہے. جو عبادات ہیں اللہ نے طے کر دیا، اللہ کے رسول نے طے کر دی، لہٰذا ان کی جگہ پر کوئی چیز مقرر کرنا یہ دین میں یہ نئی اختراع ہے، یہ نئی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے. تو لہٰذا لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یا کسی بیوہ یا دو، بھائی اپنے اخراجات میں سے کر دو. باقی یہ کہ قربانی تو فرض ہے، ایسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے. تو فرائض کی جگہ پر کسی چیز کو مقرر کر دینا یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں صحابہ نے پوچھا حضور یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ بکری کے ایک ایک بال کے عوض تمہیں اللہ اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور اگر کوئی دمبا کر دے، اب ظاہر اس میں بال تو نہیں ہے، اس میں اون ہے، تو فرمایا اون کے ایک ایک ریشے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے. تو اس قدر اجر ہے. اور یہ دیکھیے حکمت کتنی ہے کہ تم اس کو دنیا میں کنزیوم بھی کرو گے. ظاہر بات ہے گوشت تقسیم ہوگا، کھاؤ گے، رشتہ داروں کو کھلاؤ گے، احباب کو کھلاؤ گے، لیکن یہ کے ساتھ اجر بھی ساتھ، ایک ایک بال کے بدلے اجر. تو اتنے بڑے ثواب سے محروم کر دینا امت کو، یہ انتہائی غلط کام ہے کہ جو سیکولر حضرات نے اس کے حوالے سے
بیان کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی بھی نیک عمل قربانی کے جانور کا خون بڑھانے سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے قربانی کے دنوں میں۔ اور فرمایا کہ دیکھو ذبیحے کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، ورنہ یہ کہ عمل پورا ہو جائے تو پھر اجر ملتا ہے، لیکن یہ واحد چیز ہے فرمایا کہ ذبیحے کا خون نیچے گرنے سے پہلے ہی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، مطلب اس کا اتنا اجر ہے اور اتنا اس کی سنت کو روایت کرو گے تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس میں کوئی زیادہ کنجوسی بھی نہ کیا کرو۔ تو قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، اب سب سے بڑی بات جو حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو اس کا سارا لنک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یہاں تک کہ ایک سورہ ابراہیم بھی ہے 14 نمبر کی سورہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، جیسے حضرت مریم کے نام سے ایک سورت موسوم ہے، تو اسی طرح اور دوسرے کچھ اور اصحاب بھی ہیں کہ ان کے نام سے ایک سورت جو ہے موسوم ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے نام سے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم کی حیثیت امت کی سی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جتنی بھی امتیں ہیں، بنی اسرائیل ہے، اس میں یہود ہے، نصارہ ہے، بنی اسماعیل ہیں جس میں سے حضور اور مسلمان، تو یہ سارے مل کر جمع ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر، لہٰذا اس اعتبار سے وہ ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہی سے وہ ساری جو ہے ان کی جو ہے 2 بیویاں تو بہرحال ہیں، بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ تیسری بیوی کتورہ بھی تھی، حضرت سارہ ہیں، حضرت ہاجرہ ہیں اور کتورہ، تو بہرحال انہی سے پھر جو نسلیں چلی ہے وہ ساری پھر آج دنیا میں موجود ہیں، لہٰذا وہ اپنی ذات میں ایک امت ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار اور یکسو تھے اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے۔ سبحان، یہ گویا کہ آپ جانیے قرآن مجید میں اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا یہ بندہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ بہت بڑی سند ہے، یہ ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کو دے رہا ہے۔ جو اقبال بھی کہتا ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اور اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر آج بھی ہمارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اور ان جیسا ایمان اور یقین اور اللہ پر توکل اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ آج بھی یہود اور نصارہ کی لگائی وہ آگ کو اللہ آج بھی بجھا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بجھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبَّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رب ابراہیم کے رب نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب باتوں کو پورا کر دکھایا۔ گویا ان کی ساری زندگی آزمائش تھی۔ اب ان کی کیا کیا آزمائشیں ہم تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش یہ کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو شرک کا ماحول تھا، باپ بت تراش تھا، پروہت تھا، مذہبی رسوم ادا کرنے والا تھا۔ اچھا، قوم بھی جو تھی بت پرستی کرتی تھی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، یہاں تک کہ شاہ پرستی، یعنی بادشاہ جو ہے وہ بھی ایک اعتبار سے ان کا خدا تھا۔ He had the divine rights of the kings، یعنی خدائی اختیارات اس کو حاصل تھے۔ تو پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا نظام تھا۔ اب اس نظام میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پورا نظام اور سسٹم ہی سارا شرک کا ہو تو کیسے اس میں سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب گھر کی تعلیم، کالج اسکول میں تعلیم، بازار میں تعلیم، ہر جگہ وہی تعلیم ہو تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے جو ہے ان کے دل پر جو ہے وحی اتاری اور ان کو
کو بات کی سمجھ آ گئی تو ان کا پہلا جو امتحان تھا وہ گھر سے، کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو ان کی آزمائش کا آغاز ہی گھر سے ہو گیا۔ باپ سامنے ہے، بت تراش ہے اور پروہت ہے، مذہبی رسوم ادا کرنے والا ہے، لہٰذا سوچا کہ والد کو میں کس طرح نکالوں اس شرک سے، جبکہ وہ والد بھی ہیں، ادب اور احترام بھی ہے، بڑے بھی ہیں، تو میں حق بات بھی کہوں۔ تو یہ جان لیجئے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا قرآن میں یہ آیات اتاری ہے کہ انہوں نے جو انداز اختیار کیا اس میں حکمت بھی تھی اور عظیمت بھی تھی۔ یعنی عظیمت یہ تھی کہ حق بات کہی، لیکن حکمت یہ تھی کہ پورے ادب سے، احترام سے، پیار سے، محبت میں، اور فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ اور آگے فرمائی یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان دیکھیے آپ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کل کو آپ یہ کہیں کہ تمہیں کیا پتا، میں تمہارا باپ ہوں، میری تجربہ زیادہ ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ تو ابا جان میرے پاس ایک علم ایسا آیا ہے، وہ علم وحی اللہ کی طرف جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں اس کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اور توحید کی دعوت پیش کی۔ اب باپ نے ظاہر بات تو غصے کا اظہار کیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر نہیں گئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ یہ انداز ہے، سنسار کر دوں گا۔ اب جاتے ہوئے ظاہر بات ہے دل پر اتنا کہ والد مجھے ڈانٹ رہے اور مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہا، ابا جان میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور میرا رب بڑا مہربان ہے تو میں آپ کے لیے۔ اب یہ دیکھیے پہلا امتحان یہی تھا، والد کے مقابلے میں عظیمت بھی ہے کہ حق بات کہنی ہے، لیکن ساتھ حکمت بھی ہے کہ ادب اور احترام کو بھی ملحوظ خاطر ہے۔ اچھا دوسرا امتحان ان کا ہوا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے سامنے پیش ہو کر جب انہیں پتہ چلا کہ بھائی ایک شخص ہے وہ ہمارے اس توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کی بات، یہ کون ہمارے سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، لہٰذا بلوایا اور کہا کہ یہ رب کون ہے جو تم جس کی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اور اس نے جیل سے 2 قیدی نکلوائے، کہا ایک کو مار دو، اس کو مار دیا، دوسرے کہا کہ تم آزاد ہو، کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، ایک کو میں نے مار دیا، ایک کو میں نے چھوڑ دیا، زندہ کر دیا، اور لہٰذا میں کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کی بات کہی، میرا رب سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، آپ اس کو مغرب سے نکال دکھائیں۔ تو لاجواب ہو گیا، ظاہر بات ہے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیے جیسے حضور نے فرمایا بہترین جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، لہٰذا انہوں نے کلمہ حق کہا اور ذرا نہیں ڈرے، ذرا نہیں خوف کیا، تو اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ تیسرا امتحان قوم کے ساتھ ہوا، اور قوم ساری بت پرست تھی، ان کا ایک عبادت خانہ تھا جس میں اتنے بت رکھے ہوئے تھے، ایک بڑا بت بھی تھا باقی چھوٹے بت بھی تھے۔ اب قوم بت پرست تھی، یہ بن گئے بت شکن، یعنی بتوں کو توڑنے والے، لہٰذا جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو آلہ تھا توڑنے والا وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ قوم آئی حیران، وہ دیکھ کر پریشان کہ یہ کس نے کر دیا۔ لہٰذا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، کہا کہ ایک نوجوان ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو اس سے جا کر بات کرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا؟ تو بڑی حکمت کی بات کی، دیکھو میں نے کیا ہے، تم اس بڑے بت سے پوچھو نا، اس کو بھی انہوں نے چھیڑا، کہ بڑے بت سے پوچھو نا، وہ تو سارا دیکھ رہا ہوگا، اور آلہ بھی اس کے کاندھے پر پڑا ہے، تو لگتا ہے وہی اسی نے کیا ہوگا، اینڈ ہی مسٹ بی ڈوئنگ اٹ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بولتے نہیں ہیں۔
उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून, तुफ़ है तुम पर जिनकी तुम बंदगी करो, यानी इनकी बंदगी करते हो। वो न देखते हैं, न सोचते हैं, न गुफ्तगू करते हैं, और तुम्हारे रब बने हुए हैं। वो शर्म करो, ये क्या इबादत है और ये क्या तस्वुर दीन है जो तुमने। तो बहरहाल उसमें भी बड़े कामयाब तो हो गए, लेकिन बादशाह को पता चला कि इसने तुम्हारे सारे बुतों को तोड़ दिया, लिहाजा एक नई आजमाइश आ गई। और बादशाह ने कहा कि इनको आग में डालो, लिहाजा एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई और कहा गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो। तो इकबाल कहता है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। इश्क जो होता है, इकबाल ने वहाँ इश्क और अकल की डिफ्रेंशिएशन पर बात कि इश्क जो होता है ना अल्लाह से मोहब्बत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान तो वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। वो फिर इश्क सोचता नहीं है, वो कूद जाता है। अकल सोचती रहती है और कि इसमें फ़ायदा है, नुकसान है, अगर मैं ना जंप करूँ तो मेरा फ़ायदा कितना होगा, जंप कर जाऊँगा तो नुकसान। ये अकल तो ये इंसान को ना कैलकुलेटिंग माइंड जिसे कहते हैं, तो कैलकुलेशन में लगा देती है इंसान की अकल इंसान। लेकिन इश्क और मोहब्बत जो है वो इंसान को जो है जंप करने पर मजबूर कर देता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर उसके अंदर छलांग लगा दी अपने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए, और अल्लाह ताला ने उसको कुलना या नार कूनी बरदम व सलामत अला इब्राहिम, हमने कहा है आग ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम पे। तो उस इम्तिहान में भी अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। और उन्होंने कहा इस बंदे के साथ क्या करें, यानी ये इसको हमने आग में डाला, सब कुछ किया, ये तो बंदा हमारा काबू नहीं आता, तो अब बेहतर यही है इसको यहाँ से निकालो एंड लेट अस लिव इन पीस। जो भी हमारे अकायद लग गया तो इनको निकालो। अब ये एक बड़ा इम्तिहान आ गया, वतन से खैरबाद हो गए। अच्छा, इनमें उनके साथ भतीजे भी थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके सके भतीजे थे, वो भी ईमान ला चुके। तो ये चचा भतीजे जो है ये वहाँ से चले गए। अब ये बड़ी आजमाइश, वतन से देश निकाला कर दिया, कभी शाम में, कभी फ़लस्तीन में, कभी मिस्र में, कभी हिजाज में। अब ये कोई ना कोई घर है ना कुछ है, लेकिन एक धुन सवार है कि हमने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना है। ये है धुन सवार, जैसे हुजूर नबी के सल्लल्लाहु, जैसे सहाबा इकराम, धुन सवार कि अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की बंदगी का निज़ाम होना चाहिए। इन पर भी यही धुन कि अल्लाह हमारा रब है और हम उसके अब्द हैं, गुलाम हैं, हमें उसकी इताअत फर्मा बरदारी करनी। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, लिहाजा बंदगी का निज़ाम रख गया। इसी के यूँ समझे तौहीद के बीज उन्होंने डाले हैं शाम में, फ़लस्तीन में। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि आज दुनिया में जो मुसलमान यहाँ नजर आते हैं असल में बीज डाले हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जैसे इंसान जैसे कोई होता ना बेड में के अंदर बीज रखे हुए, जगह जगह जा रहा है, बीज लगा रहा है, पानी दे रहा है ताकि कभी तो दरख्त बन जाएगा। तौहीद के दरख्त लगाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सुभान, बड़ी आजमाइश थी। 12 अब अल्लाह ने एक और आजमाइश डाल दी, और वो है रिश्ता और पैबंद का इम्तिहान। बीवी बच्चे इनसे बड़ी मोहब्बत होती है, तो उनका इम्तिहान अल्लाह ने डाल दिया कि अपनी बीवी को और बेटे को जाके दूर किसी सहरा के अंदर छोड़ाओ। अल्लाह छोड़ाओ, गर्मी न पानी, खुराक कितनी ले जाएंगे? कहा कि हुक्म है, क्या हुक्म है? ठीक है, बीवी को साथ लिया, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, शीरखार बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम उसको साथ लिया और खामोशी के साथ उनको कहा कि जाना। अच्छा, हजरत हाजरा ने महसूस किया कि वो बात ही नहीं कर रहे, खामोशी के साथ ले जा रहे। उनको महसूस हुआ, कहने लगी क्या खामोश रहना भी अल्लाह का हुक्म? कहा हाँ। और यहाँ हम ले जा रहे हैं ये भी अल्लाह का हुक्म है? कहा हाँ। अब आप सोचिए, ऐसी खातून, क्या अजीम खातून है कि ये वावेला माज़अल्लाह नहीं मचाया कि आप कमाल कर रहे हैं, कहाँ हमें छोड़ रहे हैं, बच्चे को मैं कहाँ संभालूंगी, पानी कहाँ से लूँगी, ये आप किस तरह की हिकमत की बात कर रहे हैं? कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है, कहा अल्लाह का। अच्छा, अल्लाह का हुक्म है ना, तो मुझे यकीन है अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। ये है अजीमत, ये है औरत की अजीमत
کہ اللہ کی رضا پر راضی، اور شوہر نے اگر کہہ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں اس پر راضی ہوں، جو کچھ میرے ساتھ بیتی مجھے امید ہے اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ۔ آپ سوچئے کہ اس وقت کی جو اس خاتون نے جو عظیمت دکھائی ہے، آج کتنے برس ہو گئے، زمزم کا پانی آج دنیا سیراب ہوئی، اور آپ جانتے ہیں جس طرح انہوں نے پھر چکر لگائے، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ میری یہ بندی کسی سے میری رضا کے لیے اور اتنی تکلیف برداشت کی اور بچے کے لیے بھاگ رہی ہے۔ اب ساری آتی دنیا تک جو مسلمان ہے اگر حج کرنا ہے تو بغیر صحیح کے اب حج پورا نہیں ہے، سبحان اللہ، لہٰذا آپ 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ اب اس سنت سے آپ کو، اب دنیا کو آپ سنت سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اتنی عظیم بات سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، تو سیکولر لوگوں کا ذہن، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذہن الٹ گیا ہے۔ دین کو سمجھو تو صحیح، کہ ان کی قربانی کو دیکھو تو صحیح۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمزم وہاں سے نکال دیا، اور چکر بھی فرمائے 7 چکر، اب ہر کوئی چکر لگائے گا۔ تو اس امتحان میں بھی کامیاب، اور آخری امتحان جو وہ سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ اپنے بچے کی گردن پر چھری پھیر دو اور قربان کر دو، اور یہ خواب میں دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، اور یہ خواب ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آیا کہ گردن پہ چھری ڈالو۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، منصور صاحب بیٹا مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا، اب میں چاہتا ہوں تھوڑا سا چند آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے، کہ اللہ تعالیٰ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں۔ اچھا، یہ خواب بھی اس وقت آیا جب آپ 100 برس کے لیے، کین یو امیجن اے پرسن 100 years old، اور بیٹا بڑی مشکل سے اللہ نے دیا، ہی واز 13 years old، کہاں 13 برس کہاں 100 برس۔ دیکھو بیٹا کسی کو محبت سے نہیں ہوتی، ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوئی، اور ایک باپ کی جس کو 100 برس بعد اللہ تعالیٰ نے 87 برس کی عمر میں بیٹا دیا، اور اب وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہے، والدین کا جو ہے کام بٹھانے والا ہے، محبت ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قربانی چھری پھیر دو۔ تو اب بڑھاپا آ گیا، وہ اقبال کہتا ہے ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر، یعنی ان کی جوانی چلی گئی، ہماری بڑھاپا آ گیا، اور جوانی میں جو انسان کی آرزوئیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، اس کا ایک درخت ہوتا ہے، اب بڑھاپا آ گیا، درخت کو کاٹو اور ایک لاٹھی بنواؤ، کیونکہ اب لاٹھی کا سہارا لے کر ٹیک کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر یہ آزمائش آ گئی، اور اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ بیٹے پہنچے ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو، قال یا بنیا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا ارادہ، تو کیا کہتا۔ قال یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، ما تومر، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس پر اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی کس نے اسماعیل علیہ السلام کو 13 برس کی عمر میں، جیسے والدہ حضرت ان کی والدہ نے جو ہے بڑا صبر کی بات کی، اس طرح بیٹے نے بھی کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب دونوں میں فرمانبرداری اختیار کر لی اور باپ نے ان کو ماتھے کے بل گرا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس وقت پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے بے شک اپنا خواب سچا کر دکھایا، انک ذلک نجزی المحسنین، اور اسی طرح نیکوکاروں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش، بڑی
بڑی کھلی آزمائش تھی. فَفَتَحْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور اس کے بدلے اور اس قربانی کے بدلے میں ہم آپ کو عطا کرتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کی جگہ پھر ایک دمبا جو ہے رکھ دیا قربانی کے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اسی پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں کو. اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس قربانی پر رکھا ہم نے, اس سنت ابراہیمی پر رکھا بعد میں آنے والوں کو. مطلب یہ کہ قیامت تک اس سنت پر عمل کرنا ہے, اور یہ کہنا کہ یہ سنت کو چھوڑ دو اور دوسرا کام کرو, قرآن کی صریح جو ہے یہ نفی ہے. آج میں چاہتا ہوں, یہ نظم مجھے بڑی پسند ہے, اس لیے جہاں بھی میں فلسفہ قربانی کی بات کرتا ہوں, حفیظ جالندری کی یہ نظم ہے, بہت پیاری نظم, چاہتا ہوں آپ بھی ذرا سن لیں. ماشاءاللہ. ادھر بولا, باپ نے کہا, بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرما برداری پر, زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک, یہ جرت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر, تأمل یا تذبذب کہ کریں نہ کریں, تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, خدا کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے, مگر آنکھوں کے آپ اپنی پٹی باندھ لیجئے گا, میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا. بیٹا کہہ رہا باپ سے, مبادا آپ کو صورت میری پہ رحم آ جائے, مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں اور ہاتھ تھر رہا ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ ہل جائے اور میں بھی جو ہے تڑپ اٹھ جاؤں. میرے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھوں میں جو پاؤں میں رسی باندھ لیں. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی, یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی. ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے, چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا. زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکت تھا بیچارہ, نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی, چھری حلقوم میں اسماعیل پہ چلنے والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا تک کٹنے نہ پایا. ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس انتہا مقصود تھا ایثار و جرت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. یہ ذبیح اللہ ہے, وہ خلیل اللہ ہے. اتنا بڑا امتحان, اور امتحان میں پاس ہو گیا. حیران ہوتا انسان کہ امتحان لینے والا کہہ دے بس بھائی بس ٹھیک ہے, میرا مقصد امتحان تھا, میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ باپ بیٹے کی گردن چھو گیا. ممتحن کہہ دے کہ بھائی بس کافی ہے, میں نے بس دیکھ لیا. اس قدر خوبصورت اور اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا, اس لیے قرآن میں جو ہے بیان ہے. اب میں آتا ہوں اپنی اس بات پر کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے. ایک تو آپ کو بتا دیا نا سنت ابراہیم, اور سنت ابراہیم اللہ نے فرمایا باقی والوں کے لیے رکھا, ہم نے اس کو باقی برقرار رکھا, لہٰذا ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی پیش کرتے. لیکن ایک ہوتی ہے کسی چیز کا ظاہر اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا باطن. تو قربانی کا ظاہر کیا ہے اور قربانی کا باطن کیا ہے, اس کی روح کیا ہے, what is the spirit of sacrifice. یہ ہے اصل قرآن مجید میں آتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا دیکھو قربانی تم کر رہے ہو سنت ابراہیم میں, لیکن مجھ تک اس کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا. یہ تو تم کنزیوم کر لیتے ہو, خود ہی کھا جاتے ہو, میرے تک تو نہیں پہنچتا. ہاں البتہ تمہارا تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے. دس از دا اسپرٹ آف قربانی.
ہر چیز کی ایک ظاہر ہوتا ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اصل مقصود وہ نہیں ہوتا. اصل مقصود اس کی باطنی اسپیکٹ ہوتی، اس کی جو اسپرٹ ہے. جیسے نماز ہے، نماز کا ایک ظاہر ہے، ٹھیک ہے، رکوع ہے، ٹھیک ہے، اور قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، سورہ فاتحہ، یہ اس کا ظاہر ہے، ہر انسان پڑھتا ہے. لیکن نماز کی اسپرٹ کیا ہے؟ خضوع و خشوع ہو، انسان کا رجوع اللہ کی طرف سے، انسان کی سوچ اور رخ اللہ کی طرف ہو، انابت ہو، ٹھیک ہے نا. اصل جیسے حضور نے فرمایا کہ سجدہ ایسے کرو جیسے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اور نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو. تو جو خضوع و خشوع ہوگا، دیٹ از دی اسپرٹ. اصل مقصد وہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن اگر وہ اسپرٹ نہیں ہے، وہ خضوع و خشوع نہیں ہے، وہ رجوع اور انابت کی کیفیت نہیں ہے، تو اس کی اصل حقیقت آپ کو نہیں ملی. ہاں نماز ہو گئی، ظاہر ہو گیا، ہاں ظاہر کی اپنی اہمیت بھی ہے. اسی طرح قربانی ہے. قربانی کا ایک ظاہر ہے کہ بھائی قربانی کرو، چھری تیز ہونی چاہیے، اس کو کچھ کھلا پلا لو، دمبے کو یا بکری کو جو بھی ہے، اور عیبدار نہ ہو، فربا ہو، صحت مند ہو، یہ اس کا سارا ظاہر ہے. اصل اسپرٹ کیا ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اسپرٹ آف قربانی ہے تمہارا خلوص اور اخلاص اور تمہارا تقوی. یہ ہے اصل. اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. تقوی کیا ہے؟ پوری زندگی میں کہ کتنا انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کتنا انسان اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈرتا ہے، کتنا انسان جو ہے اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کھاتا ہے، اور جانور اس نے رزق حلال سے کمایا ہے یا نہیں. اور خلوص اور اخلاص یہ کہ کیا واقعی اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کیا واقعی اس کی زندگی کا جو مقصد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین، کہ میرا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اس کے لیے میں اپنے جذبات اور احساسات، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکتا ہوں یا نہیں. اب ایک تو ہے نا جانور کی قربانی، کیا ہم بھی اللہ کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ اپنے جذبات کی قربانی، اپنے احساسات کی قربانی، اپنی تمناؤں کی قربانی، ٹھیک ہے نا. دل تو بہت چاہتا ہے کہ روز رات کو ڈرامہ بھی دیکھیں، فلم بھی دیکھیں، یہ گانا بھی سنیں، وہ چیز بھی دیکھیں. تو کیا اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے اوپر یہ پابندی رکھ سکتے ہیں؟ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو خلوص اور اخلاص ہے، یہی تو چیز ہے جو اللہ چاہتا ہے. کیا ہم اس کے دین کے لیے اپنے احساسات کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے ہم اپنی جان، مال، قوت، طاقت، صلاحیت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو کیا ہم بھی کوئی قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہ ہو کہ جانور کی قربانی کر کے ہم بڑے سرخرو ہو جائیں کہ الحمدللہ سنت ابراہیمی کو ہم نے ریوائیو کیا اور ہم نے قربانی کر دی ہے، لیکن قربانی کرنے والا جو ہے وہ جھوٹا ہو، وہ دھوکے باز ہو، وہ فراڈیا ہو، وہ جو ہے کرپٹ ہو، ظالم ہو، بے حیا ہو، ناانصاف ہو، وہ خود تو یہ ہو اور جانور کی قربانی کر کے خوش ہو رہا ہے کہ جی سنت ابراہیم کو میں نے پورا کر دیا. What about you؟ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو اللہ چاہتا ہے تم بھی تو قربانی دو، اپنے جذبات کی قربانی دو، اپنے احساسات کی قربانی دو، اپنی آرزو اور تمناؤں کی قربانی دو، اپنی جان اور مال کی قربانی دو، ٹھیک ہے، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دو. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ قربانی کا ظاہر بھی ہے یعنی جانور بھی قربان اور اپنی جان مال بھی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے، تو یہ تو پھر نور علی نور ہے، یہ تو ایک روشنی پر روشنی. اور اگر صرف یہ ہے کہ جانور کی قربانی سنت ابراہیم کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا لیکن اپنی جان مال کی قربانی نہیں ہے، اپنا کردار صحیح نہیں ہے، اپنے کردار کی اصلاح کے لیے انسان کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، تو پھر جانور کی قربانی کیا ہے؟ ایک رسم ہے. رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی.
اور اقبال نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ فلسفہ قربانی، یہ روح قربانی کو اقبال نے جس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا واقعتاً یہ اسی کا کمال ہے۔ اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ اے اللہ تیری رضا، تیرا تقویٰ، تیرے ساتھ خلوص و اخلاص وہ باقی نہیں۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، قربانیاں بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ رسماً ہو رہی ہیں۔ تو اصل چیز ہے کہ جو قربانی کا ظاہر ہے وہ بھی ہو، سنت ابراہیم پر بھی ہو، اور اپنی دل و جان کے ساتھ جو ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا تقویٰ، اپنی جذبات اور خواہشات کو اس مقصد کے لیے قربان کرنا، یہ ہے فلسفہ قربان، یہ ہے روح قربانی۔ تو جو مرد یا جو خاتون، جیسے کہ حضرت میں نے آپ کو مثال دی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت کیا نام حضرت حاجر، کیا قربانی ہے کہ آج پوری امت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر، سنت پر عمل کر رہی، اور پوری امت جو ہے وہ حج پر یا عمرے پر جاتی ہے تو وہ صحیح کرتی ہے۔ اللہ نے کتنا ریوارڈ دیا ہے۔ اب یہ کریکٹرز ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے، جس کے سامنے انسان اپنی زندگی کو، اپنے لائف پیٹرن کو، اپنے مائنڈ کو اس کے لیے تیار کرے کہ مجھے اس کے لیے کرنا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے جد امجد ہیں، یہ بڑے ہیں، ہمارے انبیاء میں سے ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہم نے ان کے مطابق، اور قرآن بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ وہ جو اقبال کہتا ہے اس راہ میں سب پہ جو گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار۔ اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، اللہ کے دین کو سیکھ کر آگے پہنچانا آسان کام ہے، لیکن اس مقصد کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، حضور نے کتنی قربانی، یعنی آپ کو شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، کاہن کہا گیا، معاذ اللہ کاذب کہا گیا، آپ کو دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے پیٹ پر بھوک اور فاقے کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے، صحابہ کرام پر کتنی مشکلات آئیں، حضور کو ان کے خاندان سے کاٹا گیا، 3 سال شیب بنی ہاشم کی قید میں ڈالا گیا، آپ کی گردن میں جو ہے وہ چادر ڈال کر کھینچی گئی، آپ کی آنکھیں اوپر آئی، آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے جسم مبارک، سر مبارک پر اونٹ کی نجاست بری اوجڑی جا کر آپ کے سر پر پھینک دی گئی۔ یہ حضور اللہ کا محبوب ترین انسان، and he is facing such difficulties. Why? اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان نہیں، جنت کا حصول اتنا آسان نہیں۔ ٹھیک ہے ہم اپنے شعر بنا لیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، ہم تو ہیں بخشے بخشا، کہتے رہو۔ یہ پھر قرآن نے یہ ساری باتیں کیوں لکھی؟ یہ حضور کے ساتھ سارا کیوں ہوا؟ یہ قرآن کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری آزمائشوں کو ذکر کرتا ہے؟ یہ کیوں بی بی ہاجرہ کا سارا ذکر کرتا ہے؟ یہ کیوں موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات کا ذکر کرتا ہے؟ یہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی مشکلات کا ذکر کرتا ہے؟ اس لیے کہ جنت کا حصول آسان نہیں، اصل اللہ نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا ہے اور جا کے دیکھنا چاہتا ہے تم کتنی قربانی دیتے ہو، تاکہ تمہارا کردار کندن بنے، تمہارے درجات بلند ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا درجہ کتنا بلند ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے، صحابہ کرام کا درجہ کتنا بلند ہے، انبیاء السلام کا درجہ کتنا بلند ہے، تو ان کا کردار کتنا کندن بن گیا۔ تو آج ہمارے لیے آزمائش یہ ہے، آزمائشیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ دیکھیے کوئی بیمار ہے، کسی کو تکلیف آ گئی، کسی کو پریشانی آ گئی، زندگی میں کچھ لٹ گیا، کچھ چوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، کوئی انسان جو ہے بالکل 100% پرسکون نہیں ہے، آزمائشوں میں گزر رہا ہے۔ اللہ از واچنگ، ہی نوز اٹ، وہ خود آزمائشیں دیتا ہے تاکہ دیکھے کہ یہ اپنے جذبات اور احساسات، تمناؤں کی قربانی کتنے دیتے ہیں میری رضا۔
قرآن مجید کی ایک آیت سنا کر بات کو تقریباً ختم کر رہا ہوں. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے قیامت کے دن صرف کہنے پر کہ ہم ایمان لائے, یعنی کلمہ پڑھنے پر ہم چھوٹ جائیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اور فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. مطلب یہ کہ یہ بغیر آزمائش کے تم سمجھتے ہو چھوٹ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم نے تو ان کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہم نے تو ان کو بھی آزمایا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو ظاہر کر کے رہیں گے کہ اپنے دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے. تو صرف دو بور پڑھنے سے یہ نہ سمجھو کہ معاملہ ہو جائے. اصل آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم عطا فرمائے. اصل چیز ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے. دیکھیے آپ نے اگر لاہور جانا ہے تو اس کی تیاری منصوبہ بندی چلے. اگر آپ کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ایک تو ہے نا ہوائی جہاز سے جا رہا ہے, کوئی ریلوے سے جا رہا ہے, کوئی موٹر کیب کے جا رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, تو جہاز والا تو گھنٹے میں پہنچ جائے گا اور موٹر سائیکل والا وہ 6-7 گھنٹے پہنچ. لیکن جا تو صحیح رہا ہے, چلو لیٹ ہو رہا ہے, جا تو صحیح رہا ہے. ایک آدمی ہوائی جہاز سے جائے کراچی, جانا لاہور تھا, کیا ساری زندگی کا رخ ہی برباد کر. لینڈ کرنا تھا لاہور میں, لینڈ کر رہا ہے کراچی میں. وہ اصل چیز ہے 5 سال اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے زندگی کا رخ پہلے صحیح کرو. اللہ کی رضا, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرمانبرداری, رسول سے محبت, رسول کا اتباع, آپ کی ازواج مطہرات سے محبت, اور ان کو اپنا نمونہ بنانا, ان کے فالو کرنا, قرآن کو فالو کرنا, رسول کو فالو, سنت کو فالو کرنا. یہ فالو کریں گے اللہ دنیا میں رزق بھی دے گا, دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا, اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کشائش بھی دے گا, اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اگر انسان نے رخ جو صحیح نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے دنیا میں 4 پیسے مل جائیں لیکن اینڈ رزلٹ برا ہے. میں آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے, بڑا پیارا قول. فرماتے ہیں 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے جو شروع میں بہت بڑا ہے, دنیا اس کی طرف جا رہی ہے, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں آگے چل کر تنگ ہو جائے. ایک راستہ وہ ہے جو شروع میں تنگ ہے اور دنیا ہچکچا رہی ہے کہ یہ تنگ راستے میں کون جائے, لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں آگے چل کر وہ وسیع ہو جائے گا. اب تم پر ہے کہ تم کون سا. ایک ہے دنیا کا راستہ, پیسہ, سرمایہ, حیثیت, وجاہت, وقار, اور جو ہے اقتدار, اور اس کے فائدے, اور یہ سارا کچھ. یہ راستہ بہت کھلا نظر آتا ہے دنیا کو, لیکن اگر صرف اسی کو ناپ لیا آگے چل کر یہ راستہ تنگ ہو جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. اور ایک راستہ وہ جو تنگ ہے, نماز پڑھو, وضو کرو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حلال و حرام کی تمیز کرو, پردہ کرو, شرم و حیا کو اپنا بناؤ, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, دین کو سیکھو, دین کو پہنچاؤ, دین کے غلبے کی محنت کرو. یہ راستہ بہت تنگ نظر آتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں شروع میں تنگ ہے, آگے جا کر کھل جائے. یہ اب ہم پر ہے کہ اس قربانی کے اصل سبق سے کیا حاصل کرتے ہیں, اپنی زندگی کا رخ کہاں رکھتے ہیں, اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں, اور اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ کی رضا کو اپنا نصب العین کرا دیں. اور بگسٹ اینڈ سب سے بڑا نصب العین اللہ کی رضا اور اس کی کبریائی, اللہ کو بڑا کرنا ہے, اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا ہے. یہ ہے فلسفہ قربانی جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں انشاءاللہ تعلیم کے بعد پریکٹیکل لائف میں بھی گزارے گا, اور اس میں آپ کو قربانی بھی کرنی چاہیے, سنت ابراہیم ہے. لیکن آپ چاہے آپ ہیں, آپ کا شوہر ہے,
آپ ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان سب کو زندگی کا رخ صحیح بتائیے, ان کی تربیت کیجیے کہ بیٹا زندگی ہماری, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا نام فرما بردار ہے, ہم نے اپنے اللہ کی بات مانی, ہم نے اپنے رسول کا رشتہ کرنا, یہ ہماری کامیابی ہے. صرف ٹھیک ہے دنیا کے لیے کوشش کرو, لیکن اس کو اپنا آئیڈیل نہ قرار دو کہ بس یہ دنیا مل جائے تو گویا میں کامیاب, میری ڈگری مل گئی, مجھے پیسہ مل گیا, مجھے یہ مل گیا, وہ ہو گیا. ٹھیک ہے کوشش کرو اس کے لیے حلال اور ظاہر, لیکن زندگی کا مقصد ہے حیات اپنے رب کو راضی کرنا, اور رب کی رضا اس کے کلام میں ہے, رب کی رضا رسول کی سنت میں, رسول کے اتباع میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب دعا فرما دیجیے, بچوں دعا کر لیں سب بچے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو سنا ہے پڑھا, اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قلبی نور ایمان نصیب فرما, ہمارے سینے کو اور قلوب کو اے اللہ نور ایمان سے منور فرما. اے اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرما. اے اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں تیری سنت پر, تیرے رسولوں کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا نصب العین اللہ تیری رضا اور آخرت کی نجات اس کو قرار فرما. یا اللہ اپنا تقوی نصیب فرما. یا اللہ اپنا خلوص اور اخلاص نصیب فرما. یا اللہ اپنا توکل, اعتماد اور بھروسہ نصیب فرما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرما, اور ازواج مطہرات کی پیروی نصیب فرما. یا اللہ زندگی گزار تو اے اللہ اسلام کے مطابق اور عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, حقیقی اور شعوری ایمان نصیب فرما. دین کی راہ میں جو محنتیں جو ہے آزمائشیں ہیں اللہ اس پر ثابت قدمی اور صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ دین کے جو فرائض ہیں اور شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری مدد فرما, اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما, اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے, اور جو بیمار ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجل نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو امتحانات میں گزر رہے ہیں ان کو امتحانات میں بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی نصیب کرنا. دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی ہماری بہتر فرما, اور ہمارے والدین کو کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا